عارفہ نور صاحبہ آپ بتائیے، اپیرنٹلی بڑی مشکل صورتحال ہے اور ایک جانب عمران خان کو بالکل اوپن فیلڈ ملی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ ان کی جس انداز کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس لانگ مارچ کے حوالے سے دور دور تک ان کا کوئی ایکٹیو پولیٹیکل اوپوننٹ نظر نہیں آتا. نواز شریف صاحب کی ہیزیٹیشن واپس آنے کے حوالے سے برقرار ہے اور گراؤنڈ بالکل خالی ہے. بظاہر اس وقت عمران خان کو ایک تو ویسے ہی ان کے نمبرز بہتر ہو رہے ہیں، ان کے سامنے کوئی پولیٹیکل کوئی مقابلہ نظر نہیں آ رہا. شکریہ کامران صاحب. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر کہ وہ مسئلہ اس وقت اب یہی ہے کہ ایک تو عمران خان صاحب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس دن سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے ان کے خلاف وہ ایک الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں کسی نے ذکر بھی کیا کہ جب سے وہ پاور سے ہٹے ہیں وہ کچھ 60 کے قریب جلسے کر رہے ہیں. لانگ مارچ کے اوپر بھی آپ جتنی تنقید کر لیں، آپ کہیں نمبرز ٹھیک نہیں ہیں، وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے اسلام آباد پہنچ کے، مگر اگر آپ اس کو دیکھیں ایز این الیکشن کیمپین تو آئی تھنک کہ وہ پھر بہت سکسیسفل رہے گی. وہ لوگوں میں ہیں، موجود ہیں، روز جلسہ کرتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں. اور نواز شریف صاحب جیسے آپ نے ابھی بہت تفصیل سے ذکر کیا وہ ملک سے باہر ہیں کیونکہ ان کے ابھی لیگل مسائل حل نہیں ہوئے. دیکھیں ان کے لیگل مسائل بھی جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک تو obviously ان کی جو سزا ہے وہ اس کے اوپر پریشان ہیں کیونکہ وہ واپس آ کے جو بہت سے اکاؤنٹس ذکر بھی کرتے ہیں وہ جیل نہیں جانا چاہتے. مریم نواز صاحبہ کوئٹ ہوئی ہیں، اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو بھی ہوگا. پر سر یہ فائدہ اگر ہو بھی گیا تو ان کی ڈسکوالیفیکیشن تو سپریم کورٹ نے کی ہے. وہ تو اب مسئلہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ایک ہی فیصلہ آ جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو نواز شریف صاحب جب واپس بھی آئیں گے سر تو وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جس کا ذکر پاکستان مسلم لیگ نواز بار بار کرتی ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ تو ایک طرف اگر ایک ڈسکوالیفائڈ لیڈر ہے، دوسری طرف ایک لیڈر ہے جو ڈسکوالیفائی نہیں ہے، تو وہ ویسے بھی بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. اور دوسرا جیسے اظہر صاحب نے بہت تفصیل سے ذکر کیا، دی اکانومی از اے ہیوج چیلنج. اگر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ 6 مہینے میں 8 مہینے میں شاید حالت اتنی بہتر ہو جائے کہ وہ IMF پروگرام جو ہے اس کو وہ چھوڑ سکیں اور پھر وہ خرچے کریں الیکشن سے پہلے، میرے خیال میں اس وقت ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ کہیں سے کوئی ایسی رعایت ملے کہ IMF پروگرام میں سے پاکستان جو ہے وہ ایگزٹ کرے تو پھر ہی وہ الیکشنز کے لیے اس قسم کے خرچے کر سکتے ہیں جو شاید وہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا، یہ کوئی 8 سال نہیں ہیں، یہ تو چند مہینے ہیں ایٹ بیسٹ ہے. وہ بھی اس وقت کہ جب یہ عمران خان کا اس بڑھتے ہوئے پریشر کے آگے حکومت کھڑی رہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں ایوری پاسنگ ڈے جو اکنامک نمبرز ہیں، جو معیشت کے اعشاریے ہیں، وہ مسلسل گر رہے ہیں. ابھی آپ لیٹسٹ دیکھیں کہ کیا حال ہو رہا ہے اس وقت اکانومی کا اور بزنس کانفیڈنس کا. گیلپ کہتا ہے، آج اس نے کہا ہے کہ آل ٹائم لو ہے. تو یہ تو کوئی بہت بڑا معجزہ، کوئی بڑا میریکل بھی ہو جائے، ادروائز تو اس میں مزید رسک ہے اس سیٹ اپ کے لیے کہ یہ اور کتنا انپاپولر نہ ہو جائے کہیں. کامران صاحب وہی جیسے انگریزی میں ایک فریز ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. تو اس وقت مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے نا وہ اسی پہ خاص طور پہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ اسی پہ کام کریے کہ ان کا خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ ہم بہت غیر مقبول ہیں، اگر وقت گزرے گا تو ہماری صورتحال بہتر ہو جائے گی. اب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکانومی کو بہتر کر لیں گے؟ کچھ لوگوں میرے خیال میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں پی ڈی ایم میں اور حکومت میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس پیس پہ ایک اپوزیشن پالیٹکس کریں ہیں وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ تھک جائیں گے ان کے جلسوں میں آنے سے اور اس کا فائدہ بھی حکومت کو ہوگا. سو یو نو اٹ از جس کو وہی والی بات کہ ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی بٹ ان کے لیے ہوپ از اے اسٹریٹجی. عارفہ صاحب سیاست کے لیے تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ میدان میں تو کوئی ہو، عمران خان کے سامنے کھڑا تو کوئی ہو، کوئی جلسہ تو کر رہا ہو. لنڈن کی ٹویٹ سے تو عمران خان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا نا، یا وہاں سے ایک ویڈیو پریسر سے تو عمران خان کا مقابلہ نہیں ہوگا نا. بالکل نہیں ہوگا. اور خان صاحب یہ تو اب سوال نواز شریف صاحب سے ہی کوئی پوچھ سکتا ہے، مریم نواز صاحبہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ جب اتنے کرٹیکل نیشنل اسمبلی کے الیکشنز تھے تو مریم نواز صاحبہ نے تو کنٹیسٹ ہی نہیں کیا، کیمپین ہی نہیں کیا، وہ ملک سے چلی گئی. آج تک پی ایم ایل این سے کوئی ہمیں یہ جواب نہیں دے پایا کہ اگر وہ ہفتہ 10 دن اور رہ جاتی، 2-3 جلسے کر لیتی تو کوئی تو
کھڑا تو ہوتا نا کوئی پارٹی کو, کوئی ان کے جو ووٹر ہیں ان کو بھی امید ہوتی کہ بھئی ہمارے لیڈرز ہمارے ساتھ میدان میں ہیں. نیشنل اسمبلی کے جو الیکشنز تھے اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ باہر چلی گئیں, آج تک ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ وہ کیوں چلی گئیں, کیوں نہیں انتظار ہو سکتا تھا ہفتہ 10 دن اور. تو پارٹی تو اس وقت لگتا ہے کہ جیسے جو آپ بات کر رہے ہیں نا, پارٹی تو اس وقت لگتا ہے کہ وہ کیمپین کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, وہ انتظار کرنا چاہتے ہیں جب تک کوئی حالات بہتر ہوں اور پھر وہ واپس آئیں. مریم نواز صاحبہ کا ذکر کیا, معاف کریے گا بھول گئی, حمزہ شہباز شریف صاحب کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں جب سے چیف منسٹر کے وہ کرسی سے اترے ہیں. تو یہ بھی تو سوال ہے کہ کیا صرف جب اچھا وقت آتا ہے تو ہی کیمپین یہ لوگ کر سکتے ہیں, صرف جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی پارٹی مقبول ہے پنجاب میں, یہ صرف تب ہمیں فیلڈ میں نظر آئیں گے. اس وقت تو لڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں لگ رہا. جو آپ نے فرمایا اس کا فوکس ہے پنجاب کی پالیٹکس سے. دوسری جانب کے پی میں دیکھیں نا, جہاں پہ ابھی جو لیٹسٹ رزلٹ آیا ہے کرم کا, عمران خان وہاں گئے ہی نہیں, یہ پوری جماعتوں نے مل کے کینڈیڈیٹ اتارا. کرم کا الیکشن ہے اور یہ پہ کوئی بڑی ٹریڈیشنل کوئی پی ٹی آئی کی کوئی سیٹ نہیں, اور عمران خان تو وہاں پہنچے تک نہیں, کیمپین تک نہیں کیا, اس کے باوجود وہ اتنے بڑے مارجن سے جیت گئے. تو کے پی میں اس سے پہلے جو ابھی ہم نے دیکھے بائی الیکشنز, اے این پی کے لیے پورے مل کے کھڑے ہو گئے, پھر یہ سارے کتنی کرٹیکل اس وقت ہم نے الیکشنز دیکھے اور جس کو کتنے مارجن سے عمران خان جیت گئے. تو یہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہے, کے پی میں بھی تو ان کی گرپ بہت مضبوط ہے. اب کامران صاحب میرے خیال میں تھوڑا سا فرق ان دا سینس کہ جب ہم خیبر پختونخوا میں دیکھتے ہیں تو وہ تو 2013 کے بعد سے ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مقابلہ کرنے والی جماعت نہیں ہے. اے این پی جو 2013 سے پہلے دہشت گردی رہی, اس میں ان کے آئی تھنک اتنی لیڈرشپ جو ہے اس کی اسیسینیشنز ہوئیں کہ وہ بہت کمزور پڑ گئی ہے, وہ تو ادھر سے ریکور ہی نہیں اس نے کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو پنجاب میں حال ہے وہی کے پی میں ہے. ایک مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جنہوں نے بھی اسی طرح بائی دا وے کیمپین کیا جیسے آج کل عمران خان صاحب کریں, تو مولانا صاحب بھی 2018 کے الیکشنز کے بعد یوں ہی لگے رہے جلسے کرنے, اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا جو پہلا فیز تھا. بٹ آبویسلی اس کے بعد سے جب سے عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا ہے, جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے وہ, اور آبویسلی جو ہیلتھ کارڈ آئی تھنک ایک بہت میجر فیکٹر ہے ان کے لیے کے پی میں, وہ بہت وہاں مقبول ہے. پنجاب میں ابھی بھی مقابلہ ہے, میں اس لیے ذکر پنجاب کا اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ پنجاب میں ایک مقابلہ ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز وائپ آؤٹ نہیں ہوئی, مگر جیسے آپ بار بار کہتے ہیں کہ اگر وہ فیلڈ میں نہیں ہوں گے, نظر نہیں ہوں گے, تو اٹ گیوز, وہ بالکل ہی جو ہے نا وہ فیلڈ خالی ہو گیا خان صاحب کے لیے. تو وہاں یہ فرق ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کے پی صرف جیتنے سے خان صاحب اسلام آباد میں نہیں پہنچتے, ان کو پنجاب میں بہت ایک سگنیفیکنٹ نمبر آف سیٹس جیتنی پڑیں گی کہ اگر وہ اسلام آباد میں حکومت بنانا چاہتے ہیں. اور اگر وہ یہ جیت گئے تو پی ایم ایل این کے لیے اتنا ہی مشکل ہے ٹو گیٹ دا نمبرز, بیکاز ان کے پاس پنجاب کے علاوہ ہے کچھ نہیں. تو بیٹل تو وہیں ہے.